قابل تکریم و توقیر بزرگان محترم عطائے عزیز، میرے نوجوان بھائیوں، اللہ وحدہ لا شریک نے انسانی جسم کو مختلف اعضاء سے مرکب کیا ہے، اور یہ اعضاء جسم جتنے بھی ہیں یہ ایک دوسرے کے مغایر مخالف ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، سنتی نہیں، کان سنتا ہے، دیکھتا نہیں، زبان سونگتی ہے، زبان چکھتی ہے، بولتی ہے، زبان سونگتی نہیں، ہاتھ چھوتے ہیں، لمس محسوس کرتے ہیں، ہاتھ بولتے نہیں، پاؤں سنتے نہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں سارے اعضاء۔ ان تمام اضداد کو میرے اللہ نے جمع کر کے انسان بنا دیا۔ اور انسان کیسا کہ جب اس کو سر پہ چوٹ آتی ہے تو پاؤں بہت دور ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھ تک چوٹ آتے ہوئے بڑا وقت لگے گا، بلکہ پاؤں سر کو لے کر ہسپتال پہنچتا ہے۔ اگر پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو ایک دم آنکھ سے پانی برسنے لگتا ہے، آنکھ رونے لگتی ہے۔ پیٹ میں، جسم میں کہیں کوئی ٹیس، کوئی درد اٹھتا ہے تو زبان تعبیر شروع کر دیتی ہے، مجھے اس طرح تکلیف ہے، مجھے اس طرح تکلیف ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ اضداد کا مجموعہ یہ ایک دوسرے کی تکلیف کا ترجمان کیسے بنتا ہے؟ تو جب آپ غور کریں گے تو نظر آئے گا کہ اس کے پیچھے ایک روح ہے۔ جب تک روح جسم میں ہے تو یہ ایک دوسرے کی ضد ہونے کے باوجود ایک دوسرے کا تحفظ کرتے ہیں۔ ہاتھ سر کا تحفظ کرتا ہے، چوٹ سر پہ آتی ہے، ہاتھ آگے آ جاتا ہے۔ زبان جسم کی ترجمان بن جاتی ہے۔ اضداد کا مجموعہ ہونے کے باوجود جب تک اس میں روح ہے تو یہ ایک دوسرے کا تحفظ کرتے ہیں۔ اس طرح انسان دنیا میں باقی رہتا ہے۔ جب یہ روح نکل جاتی ہے، بالکل جسم یہی ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہے، زبان بھی ہے، سب کچھ ہے، کانوں کو کیڑے کھا رہے ہیں، ہاتھ نہیں روک رہا، آنکھوں کو کیڑے کھا رہے ہیں، ہاتھ نہیں روک رہا، زبان کوئی تعبیر نہیں کر رہی، ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، کوئی نہیں بول رہا، کیوں؟ روح نکل گئی۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر اسی طرح اللہ نے انسانی معاشرہ اور انسانی سوسائٹی بھی بنائی ہے۔ جو انسانی اسلامی معاشرہ، انسانی اسلامی سوسائٹی ہے، اس کی بھی ایک روح ہے۔ جب تک وہ روح باقی رہے گی تو یہ ایک دوسرے کے غمخوار رہیں گے، ایک دوسرے کے مددگار رہیں گے، ایک دوسرے کے ترجمان رہیں گے، ایک دوسرے کے لیے فکر مند رہیں گے۔ جب اس سے وہ روح نکال دی جائے گی تو یہ مردہ جسم کی طرح ہو جائیں گے۔ اب انسانی روح پوچھا گیا، انسانی روح کیا ہے؟ فرمایا امر اللہ، اللہ کا حکم ہے، آرڈر ہے، اللہ کا آرڈر ہے، حکم ہے۔ اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں آرڈر کیا ہوتا ہے تو آپ پڑھے لکھے لوگ ہو، ایک نوٹیفیکیشن ہوتا ہے کہ یہ بندہ ملک کا وزیر اعظم ہے، کہیں کوئی چٹ پیچھے لگی ہوتی ہے وزیر اعظم کے ساتھ، کہیں کوئی اس کے ساتھ کوئی مزید کوئی زیادہ چیز ایڈ کی جاتی ہے، وہی ہوتا ہے۔ اب ایک نوٹیفیکیشن آیا، ایک آرڈر آیا اتھارٹیز کی طرف سے کہ یہ ملک کا وزیر اعظم ہے۔ اب جس کا چاہتا ہے آرڈر کرتا ہے، تبادلہ کرتا ہے، آگے کرتا ہے، پیچھے کرتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے، بات مانی جاتی ہے، اچانک اس کا آرڈر واپس لے لیا جاتا ہے۔ قلم وہی ہے
اسی کرسی پہ بیٹھا ہوا کیوں نہیں؟ آرڈر واپس ہو گیا، اب وہ پہلے 2 حرف لکھتا تھا، اب پوری کتاب لکھے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، آرڈر وڈرا ہو گیا۔ اسی طرح میرے دوستو، جب اللہ اس آرڈر کو وڈرا کر دیتے ہیں جو روح ہے، تو پھر جسم کو کوئی ہوش نہیں رہتا کہ کان کدھر ہے، ہاتھ کدھر ہے، پاؤں کدھر ہے۔ اسی طرح اللہ نے اسلامی سوسائٹی اور معاشرے کے لیے بھی ایک روح بنائی ہے، اور اسلامی سوسائٹی اور معاشرے کی روح ایمان ہے، روح ایمان ہے۔ اسلامی سوسائٹی اور معاشرے کی روح حب مصطفیٰ ہے، اسلامی سوسائٹی کی روح قرآن کریم ہے۔ آج عالمی کفر اس روح کو ہم سے نکالنے کی محنت میں لگا ہوا ہے، اور ہم ہیں کہ بے خبری میں اسے کوئی بڑی چیز سمجھ ہی نہیں رہے۔ وہ اس روح کو کیسے نکال رہا ہے؟ ایمانداروں کا، دینداروں کا مذاق اڑا کر، اس تمسخر اور اس مذاق میں ہم بھی شامل، قرآن کریم کی بے حرمتی کر کے۔ ابتدا میں ایک وقت وہ تھا کہ کسی جگہ مسلمان سنتا تھا کہ قرآن کی بے حرمتی ہو گئی، بازار بند ہو جاتے، دکانیں بند ہو جاتی، کاروبار معطل ہو جاتے، قرآن کی بے حرمتی ہوئی۔ آج ہر تیسرے دن واقعات نظر آئیں گے، ہمارے کانوں پہ جو بھی نہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، مودت، مسلمانوں کو، اسلامی سوسائٹی اور اسلامی معاشرے کو بچانے کی آخری کرن وہ حب مصطفیٰ ہے۔ سب کہہ دیں صلی اللہ، بآواز بلند کہہ دیں صلی اللہ